رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے ان تمام صورتوں میں ایمان والوں کے لیے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں جو سورہ مجادلہ ہے، ویسے تو مجادلہ تکرار کرنے کو کہتے ہیں، بحث کرنے کو کہتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ جن کا آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہے زہار۔ بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں۔ طلاق تو سب جانتے ہیں، طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار۔ جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں حرام ہیں تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے، اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کریں؟ تو وہ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دے کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ، عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں، اس طرح کی بات کہنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، غلامی کا دور ہے نہیں، جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو، مرد 60 روزے رکھے گا۔ وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر غائب، پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے۔ اور ان 60 روزوں کے درمیان
شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں. ہاں زہار اس کو معمولی نہ سمجھے. اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی. تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے. اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے. ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے. یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں. ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر. اس مسئلے کا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد کئی معاملات اس میں آئے. آداب بھی محفل کے بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بات یاد رکھو، 3 لوگ تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے. اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے. کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا؟ جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف. کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں. اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں. اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے. یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے. تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں. ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میرا اور اس کا معاملہ ہے. ہاں یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے. اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے. اور پھر میرے عزیزوں کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں. پھر چھپتے نہیں، چھپتے ہیں. تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. موبائل کی خیانت کو بھی ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو
اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا. یہ راز ہمارے دو کے درمیان ایسا نہیں ہوتا. یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا. ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا. وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا تھا. باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی. پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا. اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں. اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا. پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا. ہاں تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں. اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. ڈرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں. نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو ایسا لگتا ہے ابھی ابھی نئے نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے. موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں. اگر اس میں اجنبی نئی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟ اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرین بنتا چلا گیا نوجوانوں میں کہ ایک لڑکے کے لیے بہت ساری اس کی فرینڈ اجنبی لڑکیاں ہوں گی تو وہ فخر کرے گا اس بات پر، میرے اتنے فرینڈز ہیں، اجنبی عورتیں ہیں. تم اس زنا کے مبادیات پر فخر کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر ہنسیں گے لوگ. یہی تو ہو رہا ہے، دکھا دکھا کر کے اپنے ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں. خطبہ دیتے دیتے آپ نے پکار لیا، کیا ہو گیا آج لوگوں کو کہ لوگ زنا کر کے سیدھے مسجد میں آ رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا جملہ. تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے خلیفہ، کیا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہنے لگ گئے؟ تو جس نے سوال کیا تھا نا، تو حضرت عثمان غنی نے اسی سے کہا، کیا تو گھر سے نکل کر کے فلاں گھر کی عورت کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ اور وہ جہاں جاتی رہی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے چال چلن کے نقشے دیکھتا رہا اور اس کے پردے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا اور اس کے چہرے کو اور اس کو شہوت سے نہیں دیکھا. وہ شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا کہ نماز میں آنے سے پہلے تو وہی کر کے آیا تھا. تو حضرت عثمان نے فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی کہ زنا صرف اور صرف ایک نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. میرے عزیزو، ان چیزوں سے بچو. میں بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، ان خرافات میں جی کر کے تم حوران جنت کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ گھٹیا قسم کی زندگی نہیں دی گئی ہے. تم کفار و مشرکین اور یہ ماڈرن قسم کے لوگوں کو فالو کرنے جاتے ہو، ان کو فلموں میں دیکھ رہے ہو، ان کو سیریلز میں دیکھ رہے ہو، اور ان کو جس طرح سے کرتے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے تم فالو کرنے جا رہے ہو. تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی، تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو.
تمہیں دیکھنا چاہیے تھا حیدر کرار کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا کیا؟ آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، آج دنیا ننگا بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہی فیشن ہے، ننگے ہو رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہنو، فیشن ہے. مرد کو جو ہے بالیاں پہنا دیں، نتنی پہنا دیں، چوڑیاں بھی پہنا دیں، بچا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فیشن ہے. چوٹی بھی رکھ لیا، بالیاں بھی پہن لیا، نتنی بھی پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیا، اور اس کے بعد وہ فیشنیبل آدمی ہے، فیشن ہے. اور عورت کو بیب کٹ ہے، اس کے بال ہی مڈا دو، اس کی ساری چیزیں، اور اس کو بالکل پینٹ شرٹ پر لے کر آؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا ہے کہ بیبی ہے، پتہ نہ چلے. اور اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فیشن ہے. اور اگر کپڑے پھاڑ کر پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شارٹس پہننا، بہت کم کپڑے پہننا یہ فیشن کی علامت ہے. تو بھینس تو سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی. گائے، یہ سب تو بہت فیشنیبل ہے کہ کچھ نہیں پہنتی. اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور اچھا فیشن کرتے ہیں. تم کو اندازہ بھی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی پر تمہیں لایا جا رہا ہے، تم فیشن کہہ رہے ہو اس کو. انسان وہ ہے کہ زمین پر چلے تو شرم و حیا کا پیکر بن کر کے چلے. میرے عزیزو، یہاں پر یہ جو نجوہ کی بات آئی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب تم سے کہا جائے مجلس میں کسی آئے ہوئے مومن بھائی کے لیے جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو. اللہ فرما رہا ہے، کوئی بعد میں آیا محفل میں تو جگہ دینے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو جگہ دے دو. کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دل کو کشادہ فرمائے گا. یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ، آنے کی جگہ ہی نہ تھے. لیکن مومنین کی جماعت میں ہوا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کو جگہ دیا کرتے ہیں. یہ میرے آقا کی محفل کے آداب تھے، صحابہ یہی کیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اور آنے والے کے لیے یہ آداب سمجھ لو کہ تم لیٹ سے آئے تو سب کی گردنیں پھلان کر کے آگے آنا یہ بھی ناجائز ہے. ہاں، تم کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ سب کے کندھے ایک ادھر ایک ادھر کرتا آیا. جمعہ کے دن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر بھی لیٹ سے آئے نواب صاحب اور سب کی صفیں چیرتے آگے آ رہے ہیں. ان کو پہلی صف کا ثواب چاہیے. ہاں، سو کر کے اٹھ کر کے ابھی غسل کر کے آئے اور پہلی صف کا ثواب چاہیے جب خطبہ ہو رہا ہو. ان کو پتہ ہی نہیں یہ گردنیں چیر کر کے پہلی صف میں آنے والے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح گردنیں پھلان کر کے مسجد میں آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اچھلتے دوزخ میں جائے گا. اسی طرح سے کودتے وہ جہنم میں جائے گا. یہ اتنی بڑی وعید ہے یہ. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دور کھڑا ہو جائے اور امام یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگوں سے کہیں کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. یہ امام اعلان کر سکتا ہے یا جو یہاں پر ہو، لیکن آنے والے کو پیچھے سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم سب کی گردنیں ادھر ادھر کرتے ہوئے آؤ. وہ تو غلطی اس کی ہے، اتنی دیر سے آیا کیوں. یہ مجلس کے آداب ہمیشہ ملحوظ رکھیں. کوئی بھی اس طرح سے جمعہ کی نمازوں میں گردنیں پھلان کر کے مت آؤ. بہت بڑی وعید ہے اس پر، بہت بڑی سزا کی اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے. بہرحال ہم نے سورہ حشر بھی تلاوت کی ہے. میں آج گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں سورہ حشر کے بارے میں عرض کر رہا تھا. سورہ حشر جس کی آخری آیتیں میرے رب ذوالجلال کے اسماء حسنی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ جو یہ رات کو پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. ہاں، اگر اس کا انتقال اس رات کو ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. یہ آیتیں یاد کر لو، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے.
اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اور صحابیات کے متعلق احکامات آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں اور سورہ صف میں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر آیا اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور 1 رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا، اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہماری حالت ایسی ہیں صفوں میں، کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسدوا الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو۔ ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے۔
کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے۔ اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام۔ مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی۔ ہاں، یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے، سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے۔ اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے۔ ہاں، جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے۔ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ بھی ہم نے پڑھی ہے، سورہ منافقون بھی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اخیر میں آج کی تفسیر کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج ذکر کی محفل ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اے میرے عزیزو، اس ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں، ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے، روح بھی بھوکی ہوتی ہے، اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی، کب سے کمزور ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، ذکر میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت، اللہ اکبر۔ میں نے بزرگوں سے سنا، آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام، جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں، نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس۔ آج بھی مارہرہ متحرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ تپسیا، آتما کی شکتی، روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔
اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے. یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حبس دم، پاس انفاس جس کو کہتے ہیں، یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے، پینے کے، کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں. تو یہ ایسی اچانک نہیں آتا، اچانک نہیں آتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں. صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے ہیں پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی، کھانے کی طبیعت ہی نہیں مانتی. باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسیپٹ کرے گی، تربیت کرنے کی ضرورت ہے. صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، سونا ہی نہیں ہم کو. جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے. میرے عزیزوں یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے. میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اس کا محتاج ہوں، باقی کسی چیز کا نہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے. جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر، اتنی چھوٹی سی دیوار ہے، دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کے وقت. دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور لمبا قیام. اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کریں، وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے، جھپکی آئے تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے، آنکھوں میں غنودگی آئی، یعنی تھوڑی جھپکی آئی. یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی ہے. ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پورا خطبہ پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں. میرے عزیزو، حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں، نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے، جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں خون آ جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی. ایک بار جو جھپکی آئی، یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟ میرے عزیزو، یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا. دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی. میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، نیند وغیرہ چھوڑ کر، ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے. ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں. جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے. عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو. میں رہوں نہ رہوں، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی ہفتے میں ایک مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو
کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما، میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما۔ یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کی کسی ایک لیبوریٹری میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو، جو کارڈیالوجسٹ تھے، بڑے دل کے امراض کے ماہر، تو انہوں نے لیب میں لے جا کر کے اس مولانا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ ریڈیالوجی ہے جس میں جسم کے اندر کے آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں، وہاں پر مشین جو ہے تمہاری پھڑکنے والی نسوں کی آواز بھی آتی ہے اندر، اور دل کے دھڑکنے کی بھی آواز، تمہارے سانس لینے کی بھی آواز کیسی ہے وہ پتہ چلتی ہے، وہ مشینیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو دکھانے کے لیے گئے تھے، مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ہماری مشینیں جو آواز سناتی ہیں، ہر ایک کی ہم نے ورڈز بنائے ہیں، دل کیا کہتا ہے، یعنی سانس لیتے ہیں تب کیسی آواز آتی ہے، ہر ایک کی ایک ورڈز ہوں گے نا، ورڈز ہوں گے۔ کوے کی زبان سے آواز نکلتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آواز کیسی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کائیں کائیں کرتا ہے۔ ہاں، آپ چین چین کیوں نہیں کرتے؟ کوے کی آواز کو کائیں کائیں، مشابہت کی اس سے ملتی جلتی آواز آپ نکال کے بتائیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری مشینوں پر جو دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے، اس کو ہم نے جو ورڈز دیے ہیں وہ دل کرتا ہے لب 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 لب، انہوں نے یہ ورڈز دیے۔ وہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں آپ نے آواز تو سنی لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے، حقیقت میں دل کی جو آواز ہے وہ رب 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 کہتی ہے، یہ جو دھڑکن کی آواز ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل کو بھی حاجت ہے میرے مولا کی، اس کو جب ذکر کی عادت ڈالو گے، ایک وقت ایسا آئے گا، میں آپ کو بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت، ہاں آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی، اور ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں، ان کے مریدین ہیں ابھی بھی موجود ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے، لیکن ان کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے، تقوی و طہارت کے وہ امام تھے، مفتی اعظم ہند۔ آپ سوچیں 90 سال کی عمر میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی عیش نہ کیا ہو؟ ان کے متعلق ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ ان کا جو نزع کے عالم میں گزرا وہ بھی لمبا گزرا ہے، ہاں یعنی تکلیف بہت شدت کی تھی، تو سوئے رہتے بستر پر، ان کے حجرے میں جو جاتے مرید ہوں یا خلیفہ، کہتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے رہتے، زبان بند رہتی، لیکن پورے کمرے میں اللہ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آتی؟ ان کے خاص خلیفہ ہیں، خادم فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے کراہنے کی جو دل کی آواز ہوتی تھی، زبان نہیں ہلتی تھی لیکن دل سے جو کراہنے کی آواز ہوتی، اسے غور سے کوئی سنتا تو وہ دل سے آواز یہی آتی، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے ذکر کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کریم اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اس کا ذکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے اپنی زندگی میں، جب سب کے دل مر جاتے ہیں مولا ذاکر کا دل زندہ رکھتا ہے۔ ہاں تمہارا دل بولنے لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے لیکن دل بولنے لگ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے، غفلت میں پڑے رہنے والے دلوں سے اللہ ہمیں دور و نفور رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ رسول پاک کے غلاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں مشورے سے کرتے ہیں، ان کا معاملہ شورا ہے۔ اور یہی نظام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو متعارف کروایا، پہلے تو بادشاہوں کا یہ نظام نہیں تھا، بادشاہ مشورے لینے کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے،
اس کو کسر شان سمجھتے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں اور سید الانبیاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، باوجود اس کے صحابہ اکرام کے درمیان ہر معاملے کو رکھتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تمہاری اس معاملے میں رائے کیا ہے. کئی معاملات ایسے ہیں، حتیٰ کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، جنگ بدر سے پہلے مشورہ لیا، جنگ احد میں جانے کے لیے مشورہ لیا، جنگ خندق سے پہلے مشورہ لیا کہ کیسے جنگ لڑی جائے. حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی، حدیبیہ کے موقع پر مشورہ لیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایک مضبوط نظام متعارف فرمایا دنیا میں کہ شورا جو ہے یہ اسلام کا خاصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے. ہو سکتا ہے میں 10 لوگوں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں جانکار ہوں اور سب لوگ یہ سمجھ کر کے خاموش بیٹھیں کہ ان کو تو سب معلوم ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں جو چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے بچے کے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے. عام کسی بندے کے دل میں وہ بات پیدا کی جاتی ہے، اسی لیے مشورے میں برکت ہے. اس کے میں آداب بتاتا ہوں. مشورہ ایک پورا مکمل ایک ٹاپک ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی گرفتاری کے بعد صحابہ سے پوچھا ان کے بارے میں کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا ان کو کاٹ کر کے جلا دیا جائے، مارے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو بہت تکلیف دی ہے، صحابہ کو شہید کیا، پتھر مارے، مسلح کیا ہے، ٹکڑے کیا ہے، اب ان کو کیوں چھوڑا جائے. پھر کسی نے الگ مشورہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، شاید اس محبت میں یہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند آیا، اس پر عمل کیا گیا. 70 قیدی جو تھے ان سے فدیہ لیا جاتا تھا اور چھوڑا جاتا تھا. جس کے پاس نہیں تھا فدیہ دینے کی رقم کچھ نہیں تھی، ان سے کہا جاتا تھا اگر کوئی فن جانتے ہو تو 10 صحابہ کو وہ فن سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو نظام قائم کیا. بھلا کوئی بڑی سلطنت کا بادشاہ اپنے وزیروں سے سپاہیوں سے کیوں مشورے لے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے آج جو نظام ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، پارلیمنٹ ہے، پارلیمان ہے، یا پھر جہاں بیٹھ کر کے قانون پاس کیے جاتے ہیں، یہ سب نظام بہت بعد میں آیا ہوا ہے. یہ اسلام کی عطا ہے، اسلام کا دین ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ رات میں سویا، خواب میں ہی اسے کچھ سمجھ میں آ گیا تو صبح قانون بنا دے گا. کل سے یہ قانون ہے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے، اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. آج بھی سعودی میں یہی تو ہوتا ہے. 1 سال میں ان کے 70 قانون بدلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں. رات کے 12 بجے بادشاہ اعلان کر دیا، سارے ویب سائٹ میں چلا گیا، کل صبح سے 6 بجے یہ قانون سارے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گئے. یہ قانون، یہ شورا نہیں ہے. ہاں یہ جو نظام پھر پارلیمانی قائم کیا گیا، یہ شورا کے بیس پر ہی قائم کیا گیا ہے کہ سب کی رائے لی جائے اور پھر اس پر اتفاق کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ سے مشورہ لیا. ایک بار مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو صحابہ کلمی کرتے تھے. کلمی کرنا جانتے ہیں؟ کھجوروں کے درختوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، ایک نر اور ایک مادہ. کسان لوگ جانتے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں، ہیبرڈ. شاید کسانوں کی زبان وہ جانتے ہیں کہ یعنی ایک میل اور ایک فیمیل درختوں میں بھی ہوتے ہیں، ان دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو بہت جلدی بڑھتے ہیں اور پھل اچھے دیتے ہیں. یہ جو کلمی کرنا اس کو کہتے ہیں. کھجوروں کے درختوں کو صحابہ کلمی کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ نے حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان کا جوڑا لگاتے ہیں.
جوڑا لگاتے ہیں، اور یہ دونوں جوڑ بہت جلدی بڑھتے ہیں، میل اور فیمیل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیا صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بڑھے ہی نہیں، اور جن کو نہیں لگایا گیا تھا وہ پھل صحیح سے دیے نہیں۔ تو صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تو ایک مشورہ تھا، حکم نہیں تھا کہ اس پر کرنا ضروری ہے، باقی اگر تم اس معاملے کو بہتر جانتے ہو تو پھر کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورے کے سلسلے میں یہ جو آداب بتائے ہیں، مشورہ جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا، یعنی کسی کے اوپر زبردستی نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا نہیں، اس کو مشورہ نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے پاس مشورہ لینے آئے تو امانت داری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر اس کے لیے خیر کا مشورہ دو، خیر کا مشورہ دو، گمراہ مت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مشورہ دیا، پھر آنے والے نے مشورہ قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دو باتیں ہیں، اگر مشورہ صحیح نہیں دیا تھا تو اس آدمی میں خیر نہیں، اور اس نے مشورہ دے دیا تھا لیا نہیں تو اس آدمی میں خیر نہیں، دو میں سے کسی ایک میں خیر نہیں۔ اچھا مشورہ لینے سے کترایا، پیچھے ہٹ گیا تو گویا کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بحث گنجھلک نہ ہو جائے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس کی کیٹیگری ہے، مشورہ جو ہے کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں۔ ہاں، آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اور کسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس میں آپریشن میں کیسے کروں، سکسیس کیسا ہوگا، پیٹ کا آپریشن، سر کا آپریشن، تو یہ کیسی بات ہے، یہ لا یعنی بات ہے۔ پھر کسان مشورہ دے گا، بڑا پھاوڑا لے لو، چھوٹی کدالی لے لو، پیٹ پھاڑو، اس کے فن کے مطابق جو چیز ہوگی اس سے مشورہ کیا جائے گا، اور تمہارے علم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی لیے سارے علوم کے اور سارے فنون کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں، طبیعت خراب ہے تو 4 ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، آپریشن فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، سب سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ جو ہے انجینئرز کے پاس جاتے نہیں، آپ کو اتنی خبر ہے، اگر کڈنی خراب ہے تو انجینئر کو نہیں دکھاتے، سب ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے۔ گھر کی چھت میں لیکیج ہے تو ڈاکٹروں کو نہیں بلاتے کہ آؤ میری چھت کو ایک انجیکشن لگا دو، آپ کو پتہ ہے، پھر انجینئر سے پوچھتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورے لیتے۔ اتنا سینس سب کو ہے کہ جس فیلڈ کی بات ہوگی اس کے ماہرین سے ہی مشورہ لیا جائے گا، لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ دین کے معاملات میں اس کا خیال نہیں رکھتے لوگ۔ دین کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہی سے دین کے مسئلوں کے مشورے کرنا چاہیے، نہ کہ راستہ جھاڑنے والے سبزی بیچنے والوں سے اگر فتوے پوچھتے رہو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آج جو نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ مشورہ کس سے لے رہے ہو؟ دین کی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک صادق آتی، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ حالات ہے۔ لوگ اس سلسلے میں کیوں آپ کا سینس مر جاتا ہے؟ قرآن کے متعلق، حدیث پاک کے متعلق دینی معلومات جو کچھ بھی لینی ہے وہ دین کے ماہر علماء سے ہی لینی چاہیے، باقی چاہے جو بھی ہو ان سے اگر آپ مشورے لوگے تو وہ تیر چلائے گا، اندھا دھند فائرنگ کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسے جاہلوں سے مشورے لے کر کئی لوگوں کی طلاق ہو گئی اور کئی طلاق کے بعد زنا کرتے رہ گئے۔ نہیں ہوا، جاؤ گھر میں، کون بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی؟ اس صاحب نے کہہ دیا، جاہلوں نے اس کے بعد اپنے گھر میں ویسی جینا
شروع کر دیا جبکہ ہر دن زنا کا گناہ ہے ان کے لیے. تو ماہر اور خبیر لوگوں سے ہر فیلڈ کی جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے, دین کے معاملات میں بھی مشورہ انہی سے کیا جائے جو دین کے ماہرین ہیں. اچھا, ایک اور بات, نوجوانوں کو آج مناظرہ کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے, ڈیبیٹ کرنے کا. وہ بھی کس پہ؟ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اور کن کن معاملات پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں؟ عقیدے کے معاملات پر, کبھی اہل حدیث سے, کبھی دیوبندیوں سے, کبھی شیعوں سے. یہ جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے مابین, بعض عقیدے کے ہیں, بعض الگ ہیں, تو ان پر ہمارے نوجوان ڈیبیٹ کر رہے ہیں فیس بک پر. لمبی لمبی چوڑی چوڑی تحریریں. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, شاید 1-2 سال گزرے ہوں گے. رات کے 2:30 بج رہے تھے یا 2 بج رہے تھے, مجھے فون کنٹینیو آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, اتنی رات کو اگر فون آئے تو کسی کی ایمرجنسی ہوگی, سیریس ہوگا. اٹھا کر کے معلوم کہ ایک نوجوان کہتا ہے, حضرت ایک فلاں فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے, جلدی سے آپ کو بتانا ہے. اتنی رات کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں, بحث ہو رہی ہے ہماری, دلیل دینا ہے. کیا ہے؟ علم غیب کے متعلق کچھ بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا کہاں ہے, کون سی محفل میں بیٹھے آپ؟ کہا نہیں, ہمارے گھر کے باہر کٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, رات جگہ چل رہا ہے, اور 2 باہر کوئی چھوٹے نوجوان ہوں گے, ان کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ چل رہا ہے, اور رات کے 2:30 بجے ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میرے عزیزوں, دین کے معاملات میں اگر ڈسکس کرنا ہے, میں اس کو منع نہیں کرتا, ڈیبیٹ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے, شوق سے کرو, لیکن جاؤ کسی دارالعلوم میں پہلے داخلہ لے لو, اصولی علم پڑھ لو. علم نحو کیا ہے, علم صرف کیا ہے, علم حدیث کیا ہے, علم فقہ کیا ہے, اصول حدیث ہے, اصول فقہ ہے, اصول تفسیر ہے, علم ناسخ و منسوخ ہے, بلاغت ہے, معانی ہے. کتنے علوم پڑھنے کے بعد آدمی کیپیبل ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں وہ رائے دے سکے. اور ان سارے علوم کی بو باس بھی نہیں لگی اور لمبے چوڑے مناظرے چل رہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر گمراہی آ جائے گی. گمراہ, یا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یا سامنے والے کو گمراہ کرو گے. اس لیے ان معاملات میں جب بھی کبھی ایسے معاملات آ جائیں, ڈسکشن کرنا پڑے, ڈیبیٹ کرنا پڑے, کچھ لوگ چھیڑتے ہیں, تم لوگ ایسا کرتے ہو, اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ چلیں ہمارے علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں, وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا. اور وہ جتنے چوہے تمہیں گمراہ کرتے ہیں وہ کوئی علماء کے پاس نہیں آنا چاہتے. راستے پہ, نکڑ پہ, بازار میں پکڑ پکڑ کر کے تمہیں دلیلیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث میں یہ ہے, بخاری میں یہ ہے, مسلم میں یہ ہے. سامنے والا امپریس ہوتا ہے. شاید ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے ہیں. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, کسی بات کے بارے میں سوال کرنے لگے, کہا کہ یہ آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ کہا میں بتا تو سکتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ میرے ڈیسک پر یہی کی بات ہے, جب میں یہاں موجود تھا بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ دیکھیے, یہ بخاری شریف اگر میں کھول کر کے دکھاؤں گا تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, بالکل مانیں گے, بخاری شریف کو مانیں گے ہم. میں نے کہا یہی تو تمہاری گمراہی ہے. یہ بہار شریعت رکھی ہوئی ہے, سامنے موٹی کتاب بہار شریعت رکھی ہوئی ہے. ہم نے صرف اس سے کہا کہ یہ بخاری شریف دکھائیں آپ کو, تو ان کو کتاب کا نام تک نہیں معلوم, تو پھر کس بات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو جہالت کے معاملات ایسے ہیں میرے عزیزوں, آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آئیں تو دین کے ماہرین کے پاس جاؤ, جو علم والے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر یعنی علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو, سوال کرو. تو یہ مشورہ, اور کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا گیا مشورے نہ لیں. وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں, اللہ کا خوف نہیں رکھتے دل میں, ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں, ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جن کو آخرت کا خوف نہیں, اللہ کا خوف نہیں, وہ تمہارے حق میں بہتر مشورہ کیا دے سکتا ہے؟
مشورے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، وہ مشورے کا سب سے موزوں آدمی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت چھوٹے نابالغ اور عقل نہ رکھنے والوں سے مشورے نہ لیے جائیں، اور بعضوں نے کہا کہ عورتوں سے بھی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی نہیں چاہیے، بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، مشورے لے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشورے پر عمل کیا جائے، ضروری نہیں ہے ہر مشورے پر عمل کیا جائے۔ میں نے شاید اس سے قبل بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر تعریف فرمائی تھی کہ عورتوں میں سب سے بہترین مشورہ دینے والی خاتون۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورتاً عرض کیا تھا۔ حضور صحابہ سے کہہ رہے تھے بال منڈا لو، احرام اتار لو، کوئی نہ بال منڈا رہے تھے نہ احرام اتار رہے تھے۔ 3 بار حضور نے فرمایا تو حضور کو غم ہوا، اندر آئے تو غمگین تھے۔ ام سلمہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ انہیں بولے نہیں، ان کے سامنے جا کر آپ خود اپنے بال حلق کر لیں، اپنا احرام اتار لیں، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ شاید وہی آئے گی اور دوسرا پیغام آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر صحابہ کے سامنے آئے اور اپنے بال حلق کر لیے۔ سارے صحابہ اپنے بالوں کو حلق کر لیے، سبوں نے احرام اتار لیا، کیونکہ یقین ہو گیا اب حکم بدلنے والا نہیں۔ تو یہ مشورے کے آداب آپ سیکھیں، اور پھر نظام جو ہے مشورے سے ہی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بڑے بڑے معاملات بھی ہوتے تو صحابہ کو جمع کرتے، مشورہ کرتے۔ مشورے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ کام ہونے سے قبل اگر کوئی اہم کام ہے تو فرمایا گیا کہ ایسوں سے مشورہ کرو جو تمہارے راز کا امانت دار ہو، رازوں کا امین ہو، اس سے مشورہ کرو۔ یعنی آج تم مشورہ کرنے کے لیے گئے، مشورہ تو دے دیا اور اس نے پھر جا کر کے طبلہ بجانا شروع کر دیا، میرے پاس آیا تھا فلاں ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے۔ اس چیز کو بھی غلط ٹھہرایا گیا ہے۔ مشورہ راز کے امانت داروں سے بھی کیا جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورہ کرنے کے بعد راز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے جانتے، میں نے کل یا پرسوں بنو نذیر کے بارے میں بتایا تھا، یہودیوں نے جو دھوکہ دیا تھا مدینے والے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں رات کو مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کریں اب ان کے ساتھ۔ الگ الگ مشورے ہوئے کہ انہوں نے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھائے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ دھوکے کی بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ دیش ویرودھی ہے، وہ اینٹی نیشنل جس کو کہیں، مدینے کی خرابی کے بارے میں جو لوگ سوچے تھے ان کی سزا تھی۔ صحابہ کے مشوروں سے اتفاق یہ طے پایا کہ ان یہودیوں کے جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اور جو جوان ہیں انہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ طے پایا اور حضور نے فرمایا اس کو راز میں رکھا جائے۔ سارے جو صحابہ تھے سبوں نے آمنا صدقنا کہا اور چلے گئے۔ یہودیوں کو پتا تھا ہمارے بارے میں کچھ آج میٹنگ ہو رہی ہے مسجد نبوی میں۔ دوسرے دن وہ جاسوسی کرنے لگے، کہیں سے کچھ بات پتہ چل جائے کہ کیا میٹنگ ہوئی، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کی پرانی دوستی تھی کیونکہ شہر میں رہتے تھے، یہودی بھی دوست تھے، گزر رہے تھے تو دوستوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ابو لبابہ کل تم بھی تھے وہاں پر، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ صحابی تھے اور امانت دار بھی تھے، وفادار بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے بہت اپنی پرانی یاد دلائی اور منتیں سماجتیں کرنے لگے، بچپن کا تو ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، بتا تو صحیح۔ تو وہ جذباتی ہو گئے، پرانی یادیں، دوستی یاری سب یاد دلانے کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے صرف
کہا نہیں بلکہ یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، یوں کر دیا اور چلے گئے، میں نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ قتل کا منصوبہ مشورہ ہوا ہے۔ شام ہونے سے پہلے سارے یہودی مدینے سے بھاگ گئے، سب چھوڑ کر نکل پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کس نے اللہ کے رسول کے راز کو افشا کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے کل کی رات ہونے والے مشورے کے راز کو افشا کیا؟ صحابہ سب سہمے ہوئے تھے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس کے سامنے کیا چھپائیں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے صرف ہلا کر کے اتنا بتایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک، کہ صحابہ کے درمیان میرے آقا نے اعلان کر دیا آج کے بعد سے نہ ابو لبابہ کو کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کون سی بڑی غلطی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں، یہ جب کسی چیز کے حفاظت کا حکم دے دیا جائے اور اس کا افشا کیا جائے، وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے متعلق اتنی سخت سزا دے دیں، معاملے کی حساسیت سمجھ سکتے ہو آپ، کتنی نزاکت ہے اس کے اندر۔ اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی ایک بات پر سر جھکا لیتے، اب سب سامنے سے گزرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ حضور پاک ان سے مصافحہ کرتے، نہ سلام کلام، کچھ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ موت سے بڑی سزا تھی، مدینے میں رہتے ہوئے بہت سخت حالات تھے، یہاں تک کہ ان کی سگی بیوی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، کھانا وقت پر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی، رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام تھے، صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا تھا، رسی سے، اور اپنی بیوی سے کہا تھا مجھے اس وقت تک باندھے رکھو جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک مجھے کھولنا نہیں۔ ان کو باندھا گیا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا، حاجتیں کرتے پھر بندھ جاتے تھے۔ 40 دن گزر گئے ان کے، یا 1 مہینے کے قریب، اتنا لمبا عرصہ وہ رسی سے بندھے رہے۔ پھر رب ذوالجلال نے وہی فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں پر بھی رحیم ہے، رحم فرمایا اور حکم ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہے۔ جیسے ہی یہ بات آئی، حضور پاک فجر کی نماز پڑھائے، واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا اور اس کے بعد انہیں مصافحہ بھی کیا، اپنی جماعت میں لیا۔ یہ بتانا مقصود ہے، پوری امت کو یہ درس ہے کہ ان معاملات کو ہلکے میں نہ لیا جائے، یہ حساسیت ہے۔ یہاں لوگ تو خبری بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آخرت میں کتنے بڑے عذاب کے شکار ہوں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو 500 کی نوٹ کوئی پکڑا دیں گے تمہیں جاسوسی کرنے پر، تمہارا گھر چل جائے گا؟ کب تک اس ذلت والی زندگی سے نکلو۔ بعض لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی خبریں دیں گے تو ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے۔ کبھی محبوب نہیں بنتے، کبھی محبوب نہیں۔ 10 سال تم خبریں دیتے رہو، محبوب بنے رہو، ایک دن مردود بنی جاؤ گے۔ مردود تو بننا ہی ہے ان کے ہاتھ میں۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اپنی قوم کی جاسوسی کرنا، خبریں دینا نہایت ہی سخت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جو مومنین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو خبریں لے جا کر، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ لہ، جس نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب چھپائے گا۔
تمہیں ننگا ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں۔ بہرحال یہ مشورے کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہم نے آج تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو آخرت مانگو تو فرما رہا ہے کہ دنیا بھی دے دے گا اللہ۔ آخرت مانگو، 4 دن کے لیے کیا مانگو گے؟ یہاں پر کتنا بڑا گھر مانگو گے، کتنی گاڑیاں، کتنی اولادیں، پھر اس کے بعد تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ختم۔ ہمیشہ کا جو گھر ہے وہی مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر دنیا مانگنا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگو جیسے اس نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا میں اچھی چیز مانگنا کیا ہے؟ کیا اچھی چیز مانگو گے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا، پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا۔ نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے آدھی دنیا ملی ہے اس کو۔ حدیث پاک کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو دنیا جب مانگی جائے تو نیک و صالح عورت کی تمنا کرنا یہ آدھی دنیا مانگنے کے برابر ہے۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، وہیں سے تمہاری نسل ہے، وہیں سے تمہارا گھر ہے، وہیں سے سب کچھ ہے، حتیٰ کہ تمہارے دماغ کا بھی سارا سکون یا برباد ہونا سب وہیں سے کنیکشن ہے۔ دیکھ لو ایک بار، بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس کو آزماتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے، زندگی پھر جڑ جاتی ہے، کوئی کام میں وہ تنہا نہیں ہے، ہر چیز میں ساتھ ہے۔ اور اگر ساتھ والی جلاد ہے تو پھر اس کی یہ آدھی جہنم یہی ہے، اس کی آدھی جہنم یہی ہو جاتی ہے اگر جلاد مل گئی، کیونکہ اس کے دماغ پر اثر ہے، اس کے بزنس پر اثر ہے، دوستوں پر اثر ہے، رات کو سویا نہیں، دن بھر بک بک کرتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی عادت، بیڑی کی عادت، پھر نشے کی عادت، پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر خاتون صحیح نہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی آدھی تباہ کر لیا، اور اگر نیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہیں دے دیا، بہت بڑا انعام دیا۔ میں نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ کتابیں جو انہوں نے لکھا، زلزلہ، زیر و زبر، بہت ساری۔ ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے انتساب جو کرتے ہیں، کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کسی کے نام پر کیا جاتا ہے، میں اپنے پیر کے نام پر یہ کتاب کر رہا ہوں، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر کتاب کو منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی بیوی کے نام منسوب کیا، تو اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ اگر میری بیوی کا تعاون نہ ہوتا تو میں اتنے دین کی خدمات کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے، اگر سوار رہتی تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں خدمت کرتے دین کی، کب کتاب لکھنے دیتی؟ بچے کی دوا لاؤ، بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے، بازار سے سامان لاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے؟ حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے۔
اچھا جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس میں یہی شامل ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر. تو اس دعا میں وہ شامل ہے، اللہ نیک چیز عطا فرمائے گا، نیک عطا فرمائے. دوسری ایک دعا ہے، 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے. متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں. میرے عزیزو یہ دعا آپ کیا کریں. اخیر میں آج جو اہم آیت ہے اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال. وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا. اہل بیت سے محبت، یہ حضور پاک نے فرمایا. کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز. ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی. شہادت کی موت. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے. ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ حضرت عباس اہل بیت میں سے، حضور کے گھر والوں میں سے. ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے. اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا. بغض مت پالو. حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں. میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا. وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا. یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت. یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے. حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں. بعد میں چادر ہٹی تو پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو، اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو۔ شریعت نے یہ اجازت دی ہے، ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کریں؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے، لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے۔ بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگھتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں، ان کی خوشبو سونگھی جائے گی۔ ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے۔ ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوا رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا، جینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے، ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی۔ کسی میں کمی نہیں کرنا، نہ صحابہ کو گالی دینا، نہ اہل بیت کی کمی کرنا۔ کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے۔ حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے، دور کر دے، اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب ہوا نہایت ہی پاک۔ میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے، مزے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر جاتے تھے، حضرت انس کے۔ ام سلیم یہ صحابیہ ہیں، خدمتگار تھی حضور کی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے، گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے۔ حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی۔ ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں، مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں۔ اللہ، صحابہ کا عقیدہ ہے دلہنوں کو عطر کے طور پر، اور اس میں جو خوشبو ہے وہ کسی بھی خوشبو میں نہیں آتی، نہ کستوری میں، نہ مشک میں، نہ عنبر میں، کسی میں نہیں۔ یہ جو پسینے کی خوشبو ہے، صحابہ
لگائے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ. اب محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو حضور پاک کا پسینہ لگایا گیا تھا شادی میں خوشبو کے طور پر، وہ تو ان کو لگایا ہی گیا، لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں بھی وہ خوشبو آتی تھی، بچوں کے بچوں میں بھی آتی رہی، کئی سالوں تک یہ خوشبو منتقل ہوتی رہی. جن دلہنوں کو وہ پسینہ لگایا گیا تھا، پسینے کے قطرے جنہیں لگائے گئے ان کی اولاد خوشبودار ہوئی، اور جن کے جسم میں خود میرے رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسن و حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کرم کی بات ہی کیا ہے، اس چمنستان کی جس میں کلی زہرا ہے اور پھول حسن و حسین ہے. ان کی خوشبو کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا ہے کہ مولا یہ سرداران جنت جب دروازے پر ہوں تو ان کے قدموں میں مولا ہمیں جنت عطا فرما. جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کی سرداری کر رہے ہوں گے، مولا ان کی سرداری میں ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.